الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وقال الله تبارك وتعالى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه وعنهم قال سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ قال سنة أبيكم إبراهيم. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا فالصوف يا رسول الله؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی نے ہر قوم کے اندر، ہر امت کے اندر ایک دن سال میں یا 2 دن چند مخصوص ایام اللہ پاک نے خوشی کے رکھے ہوتے ہیں، اور وہ اسلامی اور دینی تہوار کہلاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اس بات کی خبر دی گئی کہ اس امت کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے خوشی کے لیے، عید کے لیے 2 دنوں کو اللہ پاک نے متعین فرمایا ہے. ان میں سے ایک دن وہ عید الفطر کا دن ہے اور دوسرا دن وہ عید الاضحیٰ کا دن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ. یہ جو عید کے دن ہوتے ہیں یہ تو کھانے پینے اور انسان اپنی جائز جنسی خواہشات پوری کرے، یہ ان چیزوں کے دن ہوتے ہیں. انسان کو اس دن میں خوشی منانے کا حکم دیا گیا ہے. ہماری آپ سے آخری جو ملاقات تھی وہ عید الفطر والے دن کی ملاقات تھی، کیونکہ جمعے کے دن کا جو مجمع ہوتا ہے وہ عموماً دفاتر کے لوگ ہوتے ہیں، آفیسز کے لوگ ہوتے ہیں، کاروباری لوگ ہوتے ہیں. اہل محلہ سے ہماری جو ملاقات تھی وہ عید الفطر والے دن ملاقات ہوئی تھی. آج کی اس مختصر سی نشست میں ہم اپنی تھوڑی ماضی کی یادوں کو تازہ کر لیتے ہیں. عید الفطر والے دن ہماری جو کیفیت تھی، جو ہمارا ایمانی جذبہ تھا، جو ہمارے ارادے تھے، جو ہم نے اللہ سے وعدے اور اللہ سے معاہدے کیے تھے، جو اللہ تبارک و تعالی سے ہم نے باتیں کی تھیں، جو میثاق اور عہد ہم نے اللہ تبارک و تعالی سے کیا تھا، وہ عہد یہ کیا تھا یا اللہ یہ جس طریقے سے ہم نے رمضان المبارک کا مہینہ نماز کی پابندی، تلاوت کی پابندی، ذکر و اذکار کی پابندی کے ساتھ گزارا ہے، یا اللہ پورا سال ہم اسی طریقے سے گزارتے رہیں گے، پورا سال ہم اسی کیفیت کے ساتھ گزارتے رہیں گے. اس وقت ہمارا جذبہ یہ تھا اور ہماری کیفیت یہ تھی کہ ہم رمضان المبارک کے اندر پورا مہینہ ہم نے مسجد کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھا تھا. ہم پورا مہینہ پابندی کے ساتھ 5 نمازوں میں نہ صرف بلکہ ہم تراویح سمیت ہم تمام عبادات کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے. اور ہم نے یہ اللہ پاک سے بات کی تھی اور اس بات کو طے کر لیا تھا یا اللہ یہ جو رمضان کا مہینہ گزرا ہم نے اعمال اختیار کر کے دیکھا، ہمیں بڑے سکون ملا، یا اللہ ہم سال بھر اس کی پابندی کرتے رہیں گے. یہی مسجد تھی، یہی لوگ تھے، کہیں اور اس جگہ سے لوگ نہیں آئے تھے، بلکہ یہی لوگ ہوتے تھے جو ماشاءاللہ فجر کی نماز میں، جو آج عید کا مجمع ہے، یہی مجمع فجر کی نماز میں روزانہ کی بنیاد پہ ہوا کرتا تھا.
یہی مجمع انہی گھرانوں سے لوگ آتے تھے اور ماشاءاللہ رمضان المبارک کے اندر فجر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، ہم نے تو یہ طے کر لیا تھا، یہ جو ہماری روایات چلتی آ رہی تھی کہ رمضان کے بعد اپنے آپ کو ہم دوبارہ اس پرانی روش پہ لے کر آ جاتے تھے، ہم اس روایات کو ختم کریں گے، اب ہم مسجدوں سے نہیں جائیں گے۔ لیکن پتہ نہیں ایسا کون سا جو ہے وہ حربہ استعمال ہوتا ہے ہمارے خلاف، شیطان ایسا کیا ہمیں کھلا دیتا ہے یا ہمیں پلا دیتا ہے یا کون سی ایسی چیز دکھلا دیتا ہے، ہم جہاں سے کھڑے ہوئے تھے، ہم جہاں سے شروع ہوئے تھے، ہم دوبارہ لوٹ کر عید الفطر کے بعد اسی جگہ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ مسجد جہاں پر فجر کی نماز میں روزانہ کی بنیاد پر وہ جمعے کا مجمع تھا، جو عید کا مجمع تھا، وہ 3 سے 3.5 صفوں پر آ گیا، وہ 3 سے 3.5 صفوں پر آ گیا۔ کیا لوگ چلے گئے، محلہ خالی ہو گیا، یہ اللہ تبارک و تعالی نے نمازیں معاف کر دی؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہم سب یہیں رہنے والے، ہم یہیں سے تعلق رکھنے والے، یہیں پر رات کو اپنے گھروں میں آ کر سوتے اور یہیں سے صبح اپنے کام و کاج کے لیے نکل جاتے۔ نہ اللہ نے نمازیں معاف کی، نہ ہم چھوڑ کے گئے، بس یہ ہے کہ ہم نے مسجدوں سے اپنے رخوں کو پھیر لیا، ہم نے مسجدوں سے اپنے رخوں کو پھیر لیا۔ یہ عبادات، یہ جو نماز کا سلسلہ ہے نا، یہ کسی موسم، مہینے، دن، یہ ان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ ہمیں جو اللہ پاک نے دین اسلام دے دیا ہے، اس دین اسلام کے اندر کسی خاص دن عبادت کر کے بقیہ ایام کی چھٹی نہیں ہو جاتی، کسی خاص مہینے میں عبادت کر کے ہم بقیہ ایام کی چھٹی نہیں کر لیتے۔ ہمیں تو حکم یہ دیا ہے کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، چاہے تم سردی کے موسم میں ہو، چاہے تم گرمی کے موسم میں ہو۔ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے، چاہے وہ رجب کا مہینہ ہو یا جمادی الثانی کا مہینہ ہو۔ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے، چاہے تم رمضان کے اندر ہو، چاہے تم ذی القعدہ کے اندر ہو۔ تم نے پیر والے دن بھی نمازیں پڑھنی ہے، تم نے ہفتے والے دن بھی نمازیں پڑھنی ہے۔ یہ سلسلہ جو ہم نے اختیار کر لیا کہ جو رمضان آئے گا تو ہم عبادات میں لگ جائیں گے، رمضان چلا جائے گا پھر ہم چلے جائیں گے، پھر ہم عید الاضحیٰ والے دن حاضر ہوں گے اور پھر پورے 1 سال کی چھٹی ہو جائے گی۔ یہ طریقہ درست طریقہ نہیں ہے۔ چاہے خوشی کا موقع ہو، چاہے غم کا موقع ہو، للہیت، دین کو چھوڑنا یہ ہمارا دین نہیں ہے، یہ ہمارا مذہب نہیں ہے۔ ہمیں تو حکم یہ دیا ہے، عید کا دن ہے اللہ کو یاد کرو، خوشی کا موقع ہو اللہ کو یاد کرو۔ آج عید کا دن ہے نا، خوشی کا دن ہے نا، خوشی کے دن کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ ہم یہاں کیوں جمع ہیں؟ عید کی نماز کے لیے جمع ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج عید کا دن ہے چلو پورے سال تم لوگوں نے نمازیں پڑھی، آج نماز معاف ہے۔ نہیں، آج عید کا دن ہے، اس دن کا بھی آغاز، اس خوشی کا بھی آغاز نماز سے ہوگا، اس کا آغاز بھی نماز سے ہوگا۔ ہمارے یہاں جو بیچارہ جس کی عید کی نماز نکل جائے اور بیچارے کو کہیں نہ ملے، وہ واقعی محسوس کرتا ہے کہ جی میری عید میں کچھ کمی رہ گئی، میں صحیح معنوں میں عید منا نہیں سکا۔ بھئی کیا وجہ تھی؟ سب کچھ تھا، اچھے کپڑے بھی پہن لیے، اچھی چپل بھی پہن لی، لوگوں سے بھی مل لیا، کھانا پینا بھی چل گیا اور قربانیاں بھی ہو گئی، کیا کمی رہ گئی؟ یار آج میری عید کی نماز نکل گئی، تاریخ میں کبھی نہیں نکلی، آج نکل گئی، تو کیا ہو گیا بھائی؟ تم روزانہ فجر کی نماز کو بھی تو چھوڑ رہے تھے، تم نمازوں سے اور نمازوں سے بھی پیچھے رہ رہے تھے، تو عید کی نماز نکل گئی تو کیا مسئلہ؟ نہیں، عید کی نماز تو پڑھنی تھی۔ تو بھائی عید کا دن خوشی کا دن ہے، خوشی کے دن کا آغاز وہ بھی ایک اضافی زائد نماز کے ساتھ کر دیا کہ یہ سبق دے دیا کہ دیکھو خوشی کا موقع ہو، اس دن بھی عبادات کی چھٹی نہیں ہے، اس دن بھی عبادات کی چھٹی نہیں ہے۔ غم کا موقع وہ انتقال کا موقع ہوتا ہے، اس سے زیادہ بڑا غم کوئی نہیں ہوتا۔ انسان دنیا سے چلے جاتا ہے، یہ غم کا موقع ہوتا ہے۔ ہم انتقال ہو جانے کے بعد ہم میت کو کہاں لاتے ہیں؟ مسجد میں لاتے ہیں۔ کس لیے لاتے ہیں؟ ہم نماز جنازہ کے لیے لاتے ہیں۔ دیکھو خوشی میں بھی نماز ہے اور غمی کے اندر بھی نماز ہے۔ اس خوشی کو بغیر نماز کے ہم منا نہیں سکتے، اس غم کو ہم بغیر نماز کے ہمارا وہ غم مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہاں سے ہوگا مسئلہ حل تو بھئی انسان جو ہے وہ آگے کے مراحل کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا درس اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دے دیا کہ دیکھو تم نے مسجد کے ساتھ تعلق کو برقرار رکھنا ہے، تم نے نمازوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے۔ یہ نہ ہو کہ انسان کبھی نماز پڑھے کبھی نماز نہ پڑھے۔ ہمارے یہاں ایک طبقہ وہ ہے کہ جو صرف اور صرف جمعے والے دن مسجد میں آتا ہے، صرف جمعے کی نماز مسجد میں ادا کرتا ہے اور پھر پورے ہفتے کی اس کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ ہم ذرا سوال کرتے ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے اللہ پاک ہمیں جو رزق نواز رہے ہیں، کیا صرف جمعے والے دن نوازتے ہیں؟ روزانہ کھانا کھاتے ہیں نا. آپ بتائیے، یہ جو پورا سال گزرا، یہ جو ہم نے عید الفطر سے عید الاضحیٰ کے ایام گزارے، تقریباً 2 مہینے جو ہمارے گزرے ہیں، آپ ہمیں یہ بتلائیے کوئی ایک دن ایسا ہوا کہ ہم بھوکے سوئے ہوں، کہ ہمارے گھر میں کھانے پینے کے لیے نہ ہو؟ اللہ پاک نے نعمتوں کو ہمارے گھر میں، ہمارے دسترخوان پہ ہمارے سامنے رکھ دیا، باوجود اس کے کہ ہم نمازوں سے پیچھے، ہم ذکر و اذکار سے پیچھے، ہم ہفتے میں 1 مرتبہ نہیں کھاتے، ہم ہفتے میں ہر دن روزانہ 3 مرتبہ کھاتے ہیں، اور نماز کے لیے ہم ایک دن صرف جمعے کے دن مسجد میں آتے ہیں. ہم پورا سال گھر میں سوتے ہیں نا، اللہ نے جو ہمیں چھت دی ہے اس چھت کے نیچے سوتے ہیں نا، یہ صرف جمعے والے دن سوتے ہیں. اللہ کی نعمتوں سے مکمل استفادہ کرنا، مکمل اس رزق کو استعمال کر لینا، روزانہ کی بنیاد پہ اپنے گھروں پہ سونا، کیا وہ لوگ نہیں ہیں جو سڑکوں پر سوتے ہیں؟ وہ لوگ نہیں ہیں جو پلوں کے نیچے سوتے ہیں، جو چورنگیوں پہ، چوراہوں پہ سوتے ہیں؟ ہم نے نظر آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں، ان میں ہم میں کیا فرق ہے؟ کیا ہم انسان ہیں، وہ انسان نہیں ہے؟ یا ہم آدم کی اولاد ہیں، وہ آدم کی اولاد نہیں ہے؟ ایسی کیا چیز ہے؟ بس اللہ کا فضل ہماری طرف متوجہ ہوا ہے، اور ہم فضل کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ہم ہفتے میں صرف جمعے والے دن مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت ہم پڑھیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار تھے. کیا تھے؟ سخت بیمار تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے. اللہ کے نبی کا گھر اور مسجد میں کتنا فاصلہ تھا؟ کوئی کلومیٹر کا فاصلہ نہیں تھا، بالکل عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا حجرہ مسجد نبوی سے ملا ہوا تھا. آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ آپ خود چل کے مسجد جاتے، آپ 2 صحابہ کے سہارے سے آپ مسجد میں گئے. حدیث کے الفاظ ہیں، جب آپ سہارے سے مسجد کی طرف جا رہے تھے تو آپ کے پاؤں مبارک سے زمین پر نشان بن رہے تھے. یعنی اتنی بھی آپ کے اندر ہمت نہیں تھی کہ آپ اپنے قدم جما کر رکھتے. اس طریقے سے آپ مسجد میں جا رہے تھے. کیا سبق دے دیا؟ کیا اللہ کے نبی گھر میں نماز پڑھتے تو نماز نہیں ہوتی؟ وہ تو اللہ کے نبی تھے. جب اللہ کے نبی گھر میں نماز نہیں پڑھ رہے، اس حالت میں مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، امت کو کیا درس دے رہے ہیں کہ دیکھو مسجد کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کر لینا. ہمارے یہاں کوئی ہے ایسا ساتھی جو کسی کے سہارے سے مسجد میں آتا ہو؟ ہٹا کھٹا نوجوان سمجھدار ہوشیار آفس بھی جائے گا، وہ اپنے کام پر بھی جائے گا، اپنی دکان پر بھی جائے گا، شادی بیاہ میں بھی جائے گا، جینے مرنے میں بھی جائے گا، دعوتوں میں بھی جانا اس کا ہوگا. نہیں ہوگا تو مسجد آنا نہیں ہوگا. ساری چیزوں کی فکر ہوگی، نہیں فکر ہوگی تو اپنی نماز کی فکر نہیں ہوگی. سارے چیزوں کا اہتمام ہوگا، نہیں اہتمام ہوگا تو دین کا اہتمام نہیں ہوگا. دین کا اہتمام نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں چند نوجوانوں کو جمع کر لوں اور ان سے یہ کہوں کہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں لے آؤ، اور ان لکڑیوں کے ذریعے سے ان گھروں کو اور ان گھر والوں کو آگ لگا دوں جو گھروں میں رہ کر اپنی نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، مساجد کے اندر نہیں آتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کیا ہے؟ کیا صفات بیان کی جاتی ہیں؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جتنے رفیق، جتنے رحم دل، جتنے رحمت والے آپ ہیں شاید ہی کائنات میں، بلکہ حقیقت یہی کہ کوئی آپ جیسا رحمت والا نہیں، آپ جیسا نرم مزاج نہیں. لیکن آپ نے اس موقع پر کتنا سختی والا معاملہ فرمایا. وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن کہاں پڑھتے ہیں؟ گھروں میں پڑھتے ہیں. جو مساجد میں نہیں آتے، فرمایا کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ نوجوانوں کو جمع کروں اور لکڑیاں جمع کرواؤں اور ان لوگوں کے گھروں کا آگ لگا دوں جو گھروں میں نمازیں پڑھتے ہیں، مساجد کے اندر نہیں آتے، جو مساجد کے اندر نہیں آتے. اور ہمارے یہاں جو نماز ہی نہ پڑھے، جو بیچارہ نماز سے ہی اپنے آپ کو بالکل فارغ سمجھے اور نماز ہی اپنے اوپر معاف سمجھ لے، اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ کس چہرے کو لے کر کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرے گا؟ کیسے آپ سے ملاقات کرے گا؟ یہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، مجھے اللہ کے نبی سے عشق ہے، مجھے اللہ کے نبی سے پیار ہے اور عشق رسول میں جان بھی قربان ہے. لیکن یہ جو اللہ نے زندگی دی ہے، اس زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی حیات طیبہ، آپ کے طریقے کتنے ہیں، یہ کون بتلائے گا؟ یہ کون اس پر عمل کرے گا؟ عزیز دوستو، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں، یعنی آپ کا آخری وقت چل رہا ہے. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، فرمایا آخری وقت چل رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اپنی زبان مبارک سے، اپنی لسان اثر سے کیا جملے فرما رہے ہیں. جب آدمی دنیا سے جا رہا ہوتا ہے نا، جس آدمی نے 50 سال 60 سال کی زندگی گزاری ہوتی ہے، اب وہ اپنے بچوں کو بلاتا ہے کہ بھائی اب میرے جانے کا وقت ہے، میری بات سن لو. جس بچے نے پوری زندگی باپ کی سیریس طریقے سے نہ سنی ہو، وہ اس موقع بھی سنتا ہے، ابا کچھ بتا رہے ہیں اب سن لو. پوری زندگی کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے. اور یہاں رحمت للعالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی کا خلاصہ اور کامیابی کا نسخہ بیان فرما رہے ہیں. فرمایا آپ دنیا سے جا رہے ہیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ بیان فرما رہے تھے، دیکھو الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، دیکھو نماز کی پابندی رکھنا، نماز کی پابندی رکھنا، نماز کو مت چھوڑنا، نماز کو مت چھوڑنا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہوئے دنیا سے جا رہے ہیں. روایت میں الفاظ موجود ہیں کہ حضور اس بات کا بار بار تکرار فرما رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کی زبان مبارک رک گئی اور آپ اس دنیا سے رحلت فرما گئے. حضور جاتے جاتے نماز کا بتلا رہے ہیں اور ہم نماز سے بالکل بے فکر ہیں. ایک بات عرض کر دیں، اگر آج میں اور آپ نا ارادتاً اپنے اختیار سے مسجد میں نماز میں نہیں آئیں گے نا، ہم اپنی زندگی کے اندر نمازوں کو زندہ نہیں کریں گے. ہم اپنے حالات ذرا تھوڑا سا پہلے دیکھ بھی لینا. عید الفطر سے لے کر یہ عید الاضحیٰ کا یہ 2 مہینے کا جو یہ عرصہ گزرا ہے، ہماری معیشت نے ترقی کی ہے، تنزلی کی طرف گئی ہے. ہمارے حالات بہتر ہوئے ہیں یا ابتر ہوئے ہیں؟ ہم ترقی کی طرف آئے ہیں، تنزلی کی طرف آئے ہیں؟ ہماری خوشیوں میں اضافہ ہوا ہے یا ہماری تنگیوں میں اضافہ ہوا ہے؟ ہمارے حالات اچھے ہوئے ہیں یا ہم حالات کے اعتبار سے اور زیادہ فکر مند ہو گئے ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ جتنا ہم اللہ سے دور ہوں گے، جتنا ہم اللہ تبارک و تعالی سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے، عزیز دوستو ہم پر دنیا تنگ ہوتی چلی جائے گی. اللہ کی نعمتیں موجود ہوں گی، ہمارے استعمال کے لیے نہیں ہوں گی، ہم استعمال نہیں کر سکیں گے. سب کچھ ہوگا لیکن ہم استعمال نہیں کر سکیں گے. ایسی پابندی اللہ کی طرف سے لگ جائے گی. تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ اگر آج میں اور آپ اپنے اختیار سے مساجد میں نہیں آئیں گے نا، تو ان قریب ایک وقت ایسا آنے والا ہے لوگ ہمیں اٹھا کر مسجد میں لائیں گے. لوگ ہمیں اٹھا کر مسجد میں لے کر آئیں گے اور مسجد میں لا کر ہمیں رکھ دیا جائے گا. اس دن ہمارا وضو نہیں، صرف ہمارا غسل ہوگا. ہم نہا دھو کر آئیں گے، باوضو ہوں گے، طہارت کی حالت میں ہوں گے. ہمارے جسم پہ بہترین کپڑا ہوگا اور سب سے قیمتی کپڑا ہوگا. ہم اسی مسجد میں موجود ہوں گے. نماز کا وقت ہوگا، سب نماز پڑھ رہے ہوں گے، سب نماز پڑھ رہے ہوں گے. اور ہم لاکھ چاہیں گے نا کہ کاش کہ ہم آج مسجد میں موجود، پاکی کی حالت میں موجود، ہمارے جسم پہ کپڑا موجود، سب کچھ ہے، سب نماز پڑھ رہے ہیں، میں فارغ ہوں، پھر کوئی کام نہیں ہوگا، میں فارغ لیٹا ہوا ہوں. میں کاش 2 رکعت ہی پڑھ لوں، ایک سجدہ ہی زمین پر کر لوں، پھر اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہوگی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں ہوگی. یہ آج موقع ہے، یہ آج اللہ پاک نے ہمت دی ہے، یہ اللہ پاک نے آج طاقت دی ہے، یہ اللہ پاک نے آج صلاحیت دی ہے. عزیز دوستوں آج صحت سے نوازا ہوا ہے، ہم چل کر خود مسجدوں میں آ سکتے ہیں، ہم نمازوں کی پابندی آج کر سکتے ہیں. اگر آج ہم نے پابندی نہیں کری، آج ہم خود نہ آئے، لوگ ہمیں لائیں گے لیکن پھر ہم عبادات کے اہل نہیں ہوں گے، ہمارے اندر عبادت کی طاقت اور ہمت نہیں ہوگی. اور پھر اس دن کا جو پچھتاوا ہوگا وہ ہمیشہ کا پچھتاوا ہوگا. اس دن کی جو پھر آدمی کی ندامت اور شرمندگی ہوگی وہ عارضی 1 گھنٹے 2 گھنٹے کی نہیں ہوگی، دن 2 دن کی نہیں ہوگی، مہینہ 1.5 2 کی نہیں ہوگی، بلکہ پوری زندگی پھر ہمیشہ ہمیشہ کی وہ ندامت اور شرمندگی ہوگی. آج کا دن ہے، اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، ہم اپنی مرضی سے ماشاءاللہ کھاتے ہیں، جو چاہتے ہیں اللہ پاک ہمارے دسترخوان پہ لے آتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں ہم اس چیز کو پہن لیتے ہیں، اور جس چیز پہ ہم چاہتے ہیں ہم سواری کر لیتے ہیں، جہاں ہم چاہتے ہیں ہم رہ لیتے ہیں، جس جگہ ہم گھومنا ہوتا ہے ہم گھومنے کے لیے چلے جاتے ہیں. یہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں. اور جواباً ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، جیسے ہم اعمال کریں گے نا عزیز دوستوں، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوں گے. اگر ہماری طرف سے اعمال وہ برے جائیں گے تو اللہ کی طرف سے کبھی بھی اچھے فیصلے نہیں ہوں گے. ہاں کبھی کبھار استدراج ہوتا ہے، معاملے کو اللہ پاک تھوڑا سا ڈھیل دے دیتے ہیں اور وہ ڈھیل چلتی چلی جاتی ہے، لیکن پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسی کھنچتی ہے آدمی تلملا اٹھتا ہے.
آدمی چیخے مار رہا ہوتا ہے یا اللہ بس یا اللہ اب نہیں. اللہ فرماتے نہ، بہت وقت دیا، بہت لوگوں کے ذریعے سے ہم نے تمہیں سمجھایا لیکن تمہیں سمجھ میں نہیں آئی، اور ہم نے تمہیں بہت باتوں کو بتلایا لیکن تمہیں بات کو سمجھنے کے لیے تم تیار نہیں تھے. ہم نے پچھلی اقوام کا بھی تذکرہ کیا، ہم نے ائمہ کے ذریعے سے بات جو ہے نا پہنچائی، ہم نے مبلغین کے ذریعے سے تم تک بات کو پہنچایا لیکن تم سننے کے لیے تیار نہیں تھے. تم دنیا کی رنگینیوں میں اتنے مست تھے تم اللہ کو بھول گئے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کون سی چیز ہے جس نے تمہیں رب سے غافل کر دیا؟ جس کا کھا رہے ہو اسی کی نہیں مان رہے ہو، جس کا کھاتے ہو اسی کی نہیں سنتے ہو. تو عزیز دوستوں، اس عید کے موقع پر، اس عید الاضحیٰ کے موقع پر اس بات کی نیت کریں کہ ہم نے مساجد کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہے. ہم نے اپنی موت سے پہلے اپنے آپ کو نمازوں کا پابند بنا لینا ہے. یہ آج سے نہیں بلکہ ابھی سے اس بات کی نیت کریں کہ یہاں سے اٹھیں تو اس نیت کے ساتھ اٹھیں کہ ہم 5 وقت کی انشاءاللہ پابندی کے ساتھ نماز مساجد کے اندر جا کر انشاءاللہ پڑھیں گے. انشاءاللہ ہماری ساری مشکلات اللہ پاک حل فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نماز عید کی ادائیگی سے قبل اس کا طریقہ آپ کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں. نماز عید کی جو نیت ہوگی 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ مع 6 زائد تکبیرات کے، پیچھے امام صاحب کے رخ میرا بیت اللہ شریف کی طرف. ہم جب نیت باندھیں گے، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی جائے گی، اس کے بعد ہم ثنا پڑھیں گے. ثنا پڑھ لینے کے بعد 3 زائد تکبیرات ہوں گی. پہلی مرتبہ جب اللہ اکبر کہیں گے ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے. دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے. جب تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے گا ہاتھ کانوں تک اٹھا کے ہاتھوں کو باندھ لیں گے. سورۃ الفاتحہ کی تلاوت ہوگی، اس کے بعد سورت کی تلاوت ہوگی، رکوع ہوگا، سجود ہوں گے، اور اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے. دوسری رکعت میں پہلے قرات ہوگی، سورۃ فاتحہ کی تلاوت ہوگی، پھر کسی سورت کی تلاوت کی جائے گی. رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیرات ہوں گی. تینوں تکبیرات میں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہوگا اور چھوڑ دینا ہوگا. جب 4تھی تکبیر ہوگی تو اس میں ہم رکوع میں جائیں گے، پھر سجود ہوں گے اور نماز کو پھر جو ہے وہ عام طریقے سے مکمل کیا جائے گا. عید کی نماز کے بعد خطبہ یہ واجب ہے، پھر خطبہ ہوگا، دعا ہوگی، اور اس کے بعد آپ کو اپنے گھروں کی طرف جانے کی اجازت ہوگی. اپنی صفوں کو اہتمام سے درست فرما دیجیے.